بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی ان کی جیب خالی رہتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا کماتے ہیں مگر ان کے رزق میں عجیب سی برکت، عجیب سا سکون اور نہ ختم ہونے والی راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ راز آخر کیا ہے؟ کیا یہ قسمت ہے یا کوئی خاص روحانی دروازہ جو صرف چند لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ ناظرین کرام، رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ دل کے اطمینان، گھر کی خوشحالی، اولاد کی سعادت اور زندگی کے سکون کا نام ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق جوڑ لیتا ہے جو رزاق اور غنی ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا قرآنی مجرب وظیفہ جو نہ صرف رزق کے دروازے کھول دیتا ہے بلکہ اس میں ایسی برکت پیدا کرتا ہے کہ انسان کے کم مال میں بھی رب اتنی خوشی، اتنی راحت ڈال دیتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی وہ سکون نہیں دے پاتے۔ یہ وہ روحانی راز ہے جو صدیوں سے اولیاء، صلحاء اور اہل دل لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے آئے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس نے ہزاروں گھروں کو بدل دیا، بے روزگاروں کو روزی دی اور مایوس دلوں کو امید کی روشنی سے بھر دیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی نہریں بہہ جائیں، آپ کے کاموں میں آسانی ہو اور ہر دن پچھلے دن سے زیادہ بابرکت بن جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے رزق میں برکت کا قرآنی راز، اللہ کے کلام سے دیا گیا مجرب وظیفہ۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ زندگی بدلنے والا عمل ہے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ رزق میں برکت کیا ہے؟ رزق میں برکت کا مطلب صرف مال و دولت کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اس مال میں سکون، خوشی، صحت اور اطمینان کا ہونا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورۃ اعراف۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور تقوی رزق میں برکت کے اصل راز ہیں۔ چلیے اب ذکر کرتے ہیں رزق بڑھانے کے قرآنی وظائف کو۔ وظیفہ نمبر 1، سورہ واقعہ کی تلاوت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اسے کبھی فکر و محتاجی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ایک بار دل سے پڑھیں اور آخر میں دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ عمل مسلسل کرنے سے رزق میں کشادگی اور برکت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ وظیفہ نمبر 2، سورہ طلاق کی آیت 2-3 کا ورد۔ قرآن کہتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اس کا عمل اس طرح ہو کہ روزانہ فجر کے بعد یہ آیات 11 بار پڑھیں، پھر اپنے رزق، روزگار اور کاروبار کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ غیبی مدد کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ وظیفہ نمبر 3، درود شریف کی کثرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث صحیح مسلم، حدیث نمبر 408۔ رزق میں برکت کے لیے دن بھر درود شریف کا ورد جاری رکھیں۔ درود شریف نہ صرف برکت بلکہ دل کا سکون اور مشکلات میں آسانی بھی عطا کرتا ہے۔ وظیفہ نمبر 4، استغفار کا عمل۔ قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ غفور ہے، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد میں اضافہ دے گا۔ اس کا عمل اس طرح کرنا ہے کہ دن میں کم از کم 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ یہ عمل گناہوں کو مٹا کر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وظیفہ نمبر 5، نماز فجر کی پابندی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 657۔ فجر کی نماز رزق میں برکت کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ دن کی ابتدا اگر اللہ کے ذکر سے ہو تو دن کے ہر لمحے میں خیر و برکت اترتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے،
برکت صرف کاغذ کے نوٹوں میں نہیں بلکہ نیتوں، دلوں اور اعمال میں چھپی ہوتی ہے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وظیفے پڑھ لینے سے دولت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وظیفہ دل کی صفائی کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ برکت تب اترتی ہے جب انسان کا دل سچائی، دیانت اور حلال سے بھر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1209۔ یعنی وہ شخص جو کمائے تو حلال کمائے، بولے تو سچ بولے، تولے تو انصاف سے تولے اور دے تو دل کے خلوص سے دے۔ ایسے انسان کے رزق میں اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ نہ صرف خود مطمئن رہتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتا ہے۔ اب غور کیجئے، کیا ہم واقعی اپنی کمائی میں حلال اور حرام کا فرق سمجھتے ہیں؟ کیا ہم رزق کمانے کے ساتھ والدین کے دل بھی جیت رہے ہیں؟ کیا ہم نماز کے وقت اپنی تجارت روک کر رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو سمجھ لیجئے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے برکت روٹھ جاتی ہے۔ دوبارہ سنیے، اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے برکت روٹھ جاتی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو حلال کمائی اپنائیے، کسی کا حق مت کھائیے، والدین کی خدمت کیجئے، ان کی دعا آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کیجئے، یہ برکت کے ضامن ہے، یہ برکت کے ضامن ہے۔ غور کریں، یاد رکھیے، برکت کا راز زیادہ کمانے میں نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ جس دن آپ کا رب راضی ہو گیا اس دن رزق بھی خود آپ کے در پر آ کر سلام کرے گا۔ چلیے اب اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، دل کو خالص کر کے یقین کامل کے ساتھ اس رب سے مانگتے ہیں جو الرزاق ہے اور الغنی ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اے اللہ، مجھے ایسا رزق عطا فرما جو حلال، پاکیزہ اور بابرکت ہو، جو میرے لیے کافی ہو اور جس میں ہمیشہ تیری برکت قائم رہے، آمین۔ یاد رکھیں، اللہ کے در سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ بس نیت صاف رکھیں، حلال کمائیں اور دل سے دعا کریں، پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تمہارے رزق میں برکت، تمہارے کاموں میں آسانی اور تمہاری زندگی میں سکون بھر دیتا ہے۔ یہ دعا ایک چراغ ہے، اگر آپ نے اسے دل کے یقین سے جلا لیا تو انشاءاللہ اندھیروں سے بھرا گھر بھی نور سے جگمگا اٹھے گا۔ نجات ٹی وی دیکھتے رہیے، جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے دل، ایمان اور زندگی کو روشنی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق، وقت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملا ہے تو اس نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اس پیغام علم کو اپنے دوستوں، عزیزوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک اسلام، قرآن، حدیث اور روحانیت بھرے بھرپور مزید معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔